السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تقویٰ کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور کسے کہتے ہیں اور اس کے معانی کیا ہیں۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی تقوی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرنا ہے؟ فرمایا ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن آیت نمبر 16۔ فرمایا بس ڈرو اللہ سے جتنی تم طاقت رکھو۔ یہ دوسری آیت پہلی آیت کے مفہوم اور مراد کو واضح کر رہی ہے، یعنی کما حقہ، ڈرنے کا مطلب مقدور بھر ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے انسان کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ہر قسم کے لایعنی اور فضول گفتگو سے اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ہر لحاظ سے ہر قسم کی جو بھی مبہم چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا جائے۔ جتنی بھی مشتبہات ہیں ان سب چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ یعنی کما حقہ، ڈرنے کا مطلب مقدور بھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو۔ اللہ سے ڈرنے کا بھی حکم ہے اور صاف اور سیدھی بات کرنے کا بھی حکم ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ سچی بات کہنی ہے، درست بات کہنی ہے، کسی قسم کی کجی نہیں رکھنی ہے آپ نے۔ اور تقویٰ کے حکم کے بارے میں کثرت کے ساتھ آیات ہیں اور معلوم ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن سے روکا گیا ہے ان سے رکنا، اور اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کسی بھی مشکل میں اگر انسان ہے، کوئی مشکلات پیش آ گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی نہ کوئی صورت پیدا ایسی فرما دیتے ہیں جس سے وہ آسانی سے اس مشکل سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت عطا فرمائے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، آپ کی جو کوتاہیاں ہیں ان کو بھی دور فرما دیں گے اللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں۔ اور کیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور آپ کو بخش بھی دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں۔ اور اس باب میں بکثرت آیات ہیں اور اس موضوع سے متعلق چند احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بابت ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یوسف علیہ السلام ہیں جو خود بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، نیز باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر،
اور پردادا بھی پیغمبر اور اللہ کے خلیل ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس کی بابت بھی نہیں پوچھ رہے، اس بارے میں بھی ہم نہیں پوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا تم مجھ سے پھر عرب کے خاندانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو سنو، ان کے جو افراد جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں۔ یعنی اسلام نے کسی دنیاوی جاہ و مرتبت میں کمی نہیں کی، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ برتری کا معیار عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر نہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ برتری کا معیار، عزت کا معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ دین کی اگر سمجھ بوجھ حاصل کر لے تو برتری کے معیار میں تقویٰ کے مراتب کو پہنچ سکتا ہے۔ مشہور استعمال کے مطابق قاف کی پیش یعنی کہ فقہو، قاف کی زیر میں بھی منقول ہے، یعنی احکام شریعت کا علم رکھیں۔ احکام شریعت کا علم رکھنے والا لازماً حق تعالیٰ جل شانہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو خاندان اسلام سے قبل دنیاوی شرف اور فضل اور اپنی امتیازی خصوصیات مثلا سخاوت، شجاعت، صداقت وغیرہ، سچائی میں، بہادری میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، یا لوگوں پہ اسلام سے پہلے لوگوں میں عام اپنا مال بانٹنے میں مشہور تھے، تو قبول اسلام کے بعد ان کے اعزاز و اکرام کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ اسے دین کے علم اور عمل کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے، اور ان کی صلاحیتوں اور خودداری وغیرہ اوصاف حمیدہ کا رخ بدل دیا گیا ہے۔ پہلے یہ صلاحیتیں کفر کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اب اسلام کے لیے وقف کر دی گئی ہیں۔ لیکن اسلام سے قبل اگر وہ اپنا مال و دولت لوگوں پہ خرچ کیا کرتے تھے، سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے، کمزوروں پہ بھی خرچ کرتے تھے، اپنے قبائل میں، اپنے علاقوں میں، اسی طرح جنگوں میں بہت زیادہ شجاعت اور بہادری سے لڑا کرتے تھے، اسی طرح صداقت میں، سچائی میں، بول چال میں اگر ان کی سچائی بہت زیادہ مشہور تھی، اسلام لانے کے بعد ان کی یہ جو خوبیاں ہیں ان کو عمل کے ساتھ مشروط کر دیا گیا۔ اسلام لانے کے بعد ان کی یہ خوبیاں ختم نہیں کر دی گئیں، ان کی صلاحیتوں اور خودداری وغیرہ کو اوصاف حمیدہ یعنی کہ اچھے اوصاف کا رخ دے دیا گیا ہے، اچھے اخلاق کا نام دے دیا گیا ہے۔ پہلے یہ صلاحیتیں کفر کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اب اسلام کے لیے یہ وقف کر دی جائیں گی، اسلام کے اندر یہ استعمال کریں گے اپنی وہی صلاحیتیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا شیریں اور شاداب یعنی سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے، پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ پس اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے دھوکے سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں ہی کے بارے میں تھی۔ جس طرح تر و تازہ پھل ذائقے میں میٹھا اور دیکھنے میں خوش رنگ اور دلوں کو لبھانے والا، دل کو بہت اچھا لگنے والا ہوتا ہے، یہی حال دنیا کے مال و اسباب کا ہے۔ انسان کو یہ بہت مرغوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اور ان کے دل ان کی طرف کھنچتے ہیں، اور دنیا کا سب سے لذیذ ترین پھل وہ عورت ہے، جو خطرناک ترین بھی ہے، اور جو شخص احکام شریعت سے بے پرواہ ہو کر دنیا کا طالب اور عورتوں کی طرف مائل ہوگا، سمجھ لو اس کا دین اور ایمان خطرے میں ہے۔ جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے استفادہ اور نفع حاصل کرے گا، وہ ان کے حشر سامانیوں اور غارت گری کے لیے غارت گری سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث بھی روایت ہے، مرویہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، پرہیزگاری کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔
حیا، تقوی، پرہیزگاری اور لوگوں سے بے نیازی، صرف اللہ کی ذات سے مانگنے کا سوال کہ یا اللہ مجھے صرف اپنا محتاج رکھنا، کسی موڑ پر، کسی زندگی کے کسی کونے پر، کسی بھی لمحے مجھے کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ ہدایت کا مطلب زندگی کے ہر موڑ پر صحیح رہنمائی اور دین خدا پر استقامت، تقوی، اللہ کا ڈر جو نیکی کا سب سے اہم سبب اور گناہوں سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ عفاف، پاک دامنی کا مطلب ہے جو چیزیں حلال نہیں ہیں ان سے دامن بچا کر رکھنا، جو چیزیں حلال نہیں ہیں یا جو چیزیں حلال نہیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ غنا فقر کی ضد ہے اور مراد غنائے نفس ہے، یعنی لوگوں سے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان سے بے نیاز رہنا۔ اس لحاظ سے یہ بڑی جامع اور نہایت مفید دعا ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی کسی قسم کی لالچ اور طمع نہ ہو، دنیا سے بے نیاز ہو جائے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس انعام میں اس دنیا کو حقیر بنا کر اس کے سامنے پیش فرما دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے ایسے راستے رزق کے کھولیں گے کہ ایسے راستے اس کے لیے کھل جائیں گے پریشانیوں سے بچنے کے، حوادثات سے بچنے کے، کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو ان احکامات کا پابند کیا جائے جن کا حق تعالیٰ جل شانہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے اور تقوی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔